الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ الکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد باہر بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ مجمعین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ سلطان کربلا کے پاک نانے کی ذات پہ صلوات سارے ایک بس میں ایک بات بڑے سارے اللہ صلی اللہ علیہ محمد اسپیکر بڑا کام ہوتا ہے تیز کرنا ہے آواز نہیں سمجھ نہیں آ رہی بس جیسے کل تھا دعا کو ہم ذکر کے وسیلے سے مالک محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقہ سے دانیہ نے عشرہ محرم حرام کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی جان مال عزت و آبرو کی اولاد کی ہمیشہ خیر فرما ذکر حسین علیہ السلام کے صدقہ سے مالک اللہ بابا علی شاہ جی ان کے برادران کے جوڑ ہمیشہ سلامت فرما سوائے غم حسین کے نہ کوئی غم نہ دکھا ذکر ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرما ذکر کے وسیلے سے مالک ان کی تمام نیک حاجات پوری فرما جتنے عزت دار بیٹھے ہیں مظلوم کربلا کا صدقہ تمام کی جھولیاں خیرات سے بھر دے مالک اللہ تجھے آج کی صف اعزاز کا واسطہ بابا علی شاہ جی کے والد کے درجات کو مزید بلند فرما انہیں ہم شکل پیغمبر کے قدموں میں جگہ عطا فرما مظلوم کربلا کا صدقہ ہمارے وارث کا ظہور جلدی فرما ان آنکھوں کو مولا کی زیارت سے مشرف فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اتنی بلند صلوات پڑھیں گے پڑھنے کو جی چاہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیدا جو بہت شکر ہے بسم اللہ عشرہ محرم الحرام کی 5ویں مجلس آج آپ سماعت فرما رہے ہیں اب تک جہاں پہ گفتگو تھی یقیناً آپ بیدار ہو کے سن رہے ہیں آج بھی سنیں گے دل ہے جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں پروفیسر صاحب انسان بھی خوبصورت ہے آج دیکھ لیا آواز بھی خوبصورت ہے تو ذکر حسین علیہ السلام بابا جی اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا آپ کا یہاں پہ آ جانا ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے گھر بھی آپ بیٹھ سکتے تھے بازار میں آپ سیر بھی کر سکتے تھے کہیں بیٹھ کے لنگر شنگر بھی کر سکتے تھے لیکن آپ جو یہاں پہ آ گئے ہیں یہ رسول اللہ کی بیٹی کی مہر ہے آپ پہ کیونکہ حسین علیہ السلام کا ذکر ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے یہ 14 کی خیرات ہوتی ہے اور ناز کیا کرے اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا ہے کہ آپ حسین کی صف اعزاز پہ بیٹھے ہیں دلیل اتنی بڑی ہے کہ آسمان جھک کے مولا کو وہابہ کرے حق ادا نہیں ہوتا اسی بات پہ آپ فیصلہ کریں گے کیا پڑھنا آپ کے سامنے 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا آگے کہتا ہے جو کہ پروفیسر صاحب نے پڑھا میرا دل کرا چلو میں اسی سے رخ نکال لیتا ہوں انہوں نے جو آپ کے سامنے بھی مرثیہ پڑھا تو بابا جی وہ 8ویں امام آپ کی جد کے زمانے میں نا دیبل خدائی اس کا نام تھا وہ 2 شعر لکھ کے آیا کوئی صاحب مولا کے پاس پہلے تو یار رک کے بات سمجھاؤں گا آپ کو کہ مقام کیا ہے حسین کے ذاکر کا بولا سلامت رکھے سر ہے نا توجہ کچھ کرے باتیں آپ سے جی جی سبحان اللہ تو وہ 2 شعر لکھ کے لائے بھائی جی میں دیکھو سلطان کربلا کی عزت کے امیر المومنین کی شان پہ 2 مرثیے لکھے انہوں نے ادھر سے میرے 8ویں امام نے دیکھا آتے ہوئے امام کہتے رک 7 قدم چل کے بطول کا بیٹا اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا کتاب کا نام ہے غریب توس اور سیرت امام رضا دونوں میں یہ فکرہ موجود ہے مولا نے اپنے ذاکر کی عزت بتائی ہے پھر عزادار کا مقام بتایا ہے کہ عزادار کون ہے ذاکر کون ہے کیونکہ جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا مقصد پورا نہیں ہوگا آنے کا 7 قدم چل کے میرے مولا نے اس کا استقبال کیا کہ میری جد کا ذاکر آ رہا ہے بس اس کا قریب آنا تھا مولا کہتا ہے کیا بات ہے 1-2 منٹ کی تو مہید ہے پھر دل لگے گا آپ کا آ گیا تو
جی مولا. سرکار کہتے ہیں کیا لکھ کے لایا ہے؟ کہتا مولا آپ کی جد حسین کے 2 مرثیے لکھے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ امام کہتے پڑھ. اس سے پہلے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھتا امام کہتے بیٹھ کے پڑھ. اس نے کہا مولا میری ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھوں. امام کہتے نہیں تو شبیر کا ذاکر بن کے پڑھ میں حسین کا عزادار بن کے سنتا ہوں. بابا پہنچنے والوں کو میرا سلام ہے یار جو اتنی معرفت رکھتے. کیا بات ہے آپ نے ٹائم پاس نہ میں نے کبھی کیا تو اسی بھی نہیں کرنا. آج ہو گئے ہیں بس جن کی مہر تھی وہ آ گئے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تھوڑا دل لگانا کچھ باتیں کریں آپ سے. سرکار کہتے ہیں تو میری جد کا ذاکر بن کے نا پڑھ میں حسین کا عزادار بن کے زمین پہ بیٹھ کے جہاں بیٹھے ہیں اپنے سے بول پو یار اور کوئی سے دس نہ پہ ہوں. امام کہتے میں زمین پہ بیٹھ کے حسین کا عزادار بن کے تجھے سنتا ہوں. فضل صاحب اس نے پڑھا 2 فکرے پڑے میرے مولا کی عزت کے. اور بابا علی شاہ جی وہ جانے لگا تو امام نے بلایا ادھر آ. کہتا جی سرکار اپنا تبرک لیتا جا. بولو بولو خیرات کا وقت پھر کہہ رہا ہوں ٹائم ضائع نہیں کرنا. ایک منٹ قیمتی ہے میرا. مولا کہتا یہ لے تو نے پڑھی ہے مجلس. کہتا صاحب شاید آپ آئے تو یہ بات ہوگی ورنہ کہاں ہونی تھی. مولا کہتے ہیں اپنا تبرک لے جا. یہ ذاکر نیاز ہون کہتے ہیں جیڑی منہ منگی ہے نیاز نہیں ہوندی. مننا 14 نو تو پھر بندہ آکھے جی میں نہ کدی انج ہو جائے نا. امام کہتے سن تبرک لیتا جا. ایک تھیلی نکالی مولا نے. اللہ کرے بابا جی بات سمجھا رہا ہوں میں اگر بات پہنچ گئی تو میرا یہ لفظ کمال ہو جائے گا. یوں مولا نے تھیلی نکالی اپنی ابا کے دامن سے اسے یوں دی. اس نے مولا کا سلام کیا چلا گیا. پیچھے صحابہ نے کہا مولا 2 آپ کی جد کے مرثیے سنائے ہیں اس نے آپ نے تھیلی میں اسے کیا دے دیا ہے؟ امام کہتے ہیں میں نے اسے 40 سال کا رزق دے دیا. حد ہو گئے تو بندہ چال رہے یار. میں نے 40 سال کا 2 مصرے سنانے کے اجر میں غلط نہ ہوں کرنی ہے اسے دے دیا ہے. کہتا مولا 2 آپ کی حمد و ثنا جد کے مصرے سنانے پہ 40 سال کا رزق دے دیا ہے. چہرے تے بہار رکھیا جو لطف بڑھائے گا. مولا 40 سال کا رزق دے دیا ہے 2 مصرے سنانے پہ. امام کہتے کیا کروں اس کی زندگی 40 سال ہے زیادہ ہوتی اور دے دیتا. شکریہ یار حد چھے حیدری اللہ جی سید بادشاہ. یہ آج کل دے نظام ہے نا انہیں دو تو پھر آنا ہے. ہاں گلہ کوڑیاں نے کی کریے. بطول کا بیٹا ہے ولی کا بیٹا ہے جو کہہ رہے جا ساری زندگی کھا بس حمد و ثنا کر. یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے. اچھا بانی ہونا میں کوئی چھوٹی گال نہیں جائے جڑے حرامہ ہی بال بن کے دیکھتے بھی ہو نا. ہاں سچی بات ہے مولا دی قسم. آپ کو پتہ بانی کسے کہتے ہیں؟ یہ صفی ازار کا وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کر حسین کا کر. علی شاہ جی نے میں ہوتا تو داد دیتا اسی انہوں نہیں دیتی. اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو کل تو آ جائے بسم اللہ. راہ کے سارے ویر سی بابا جی نال میں ملاں گا سیوا کرانا سارے نے. پڑھیے نہ پڑھیے چلو آپ کی سیوا کریں. فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر زندہ رکھنا میں تمہارا بھائی مہربانی تمہارا ذکر زندہ رکھوں گا. تو وعدہ ہے توحید کا اور حسین کا. آگے حسین نے اپنے بندے چنے ہوئے نوکر یہ کون اچھے انداز میں کر سکتا ہے وہ ان کو چنا ہوا ہے. یہ میں کیوں نہیں کروا رہا آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ بابا جی ایسے ہی ہے نا. مولا کی قسم ہے دعوت ذو العشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے جن کو میرا موضوع یاد ہے آج 5ویں دن تک بات کیسے شروع کرتے ہیں. دعوت ذو العشیرہ اسلام کی پہلی دعوت. اللہ کہتا میرا محبوب کر تقریر. سرکار مصطفیٰ تقریر کرنا چاہتے ہیں سامنے والے سننا نہیں چاہتے. مالک یہ نہیں سنتے کیا کروں تیرے محبوب کی پہلی تقریر ہے. اللہ کہتا ہے ان کو کھانا کھلا.
مسکرایا ہوئے نا کھانے دے یار، کیا بات ہے، چیز ہی ایسی ہے. کھانا کھلائیں، دعوت کر ان کی. میں نے کہا مالک اللہ یہاں پہ رک کے چلو پہلا فکرہ کہوں گا کہ آپ تر و تازہ ہو جائیں، ذرا آپ کا دل لگے گا تو پھر آگے بات چلے گی نا. میں نے کہا مالک اللہ تو نے کہا ہے کہ لا کا لما خلقت الافلاق، میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں کائنات بنائی ہے. تو مالک جب کائنات اپنے محبوب کے صدقے میں بنائی ہے تو میری تو خواہش ہے، حسرت ہے، چونکہ میں امتی ہوں اپنے مصطفیٰ کا، میری خواہش ہے کاش تیرا محبوب تیرے گھر کعبے میں آتا، کیا ہی بات ہوتی، کیا ہی بلے بلے ہو جاتی. یہ دیکھو جس کے صدقے کائنات بنائی تھی اللہ نے اسے اپنے گھر میں بلا لیا ہے. تو اسی نہ بولے میں دکھی جاؤں گا، ایڈی بڑی گل ہے. اللہ کی آواز تو بھی شبیر کا ذاکر نہ ہوتا، مجھ سے بات ہی نہ کرتا. آ میں تجھے بتاؤں ان سب سے دعا لے. مالک وہ کیا؟ اللہ کہتا میں نے سوچا تھا اپنے محبوب کو کعبے میں بھیجوں، لیکن کیا کرتا، کعبے میں بت تھے، ابو طالب کی حویلی میں نہیں تھے. جاگو علی کا واسطہ یار، تھوڑا ساتھ دو میرے حسین کا واسطہ. کعبے میں بت، بہت شکریہ تو پہنچ گئے، کعبے میں بت تھے. سکھی رہو یار، میں تو دعائیں دے سکتا ہوں آپ کو یار، تو دعا لے آجے. کعبے میں بت تھے، ابو طالب کی حویلی میں نہیں تھے. ابو طالب پالا بھی ابو طالب نے ہے. بولو اتنا پیارا موسم ہے تو زیادہ بولنا چاہیے یار. میں تو بڑا مزہ لے رہا ہوں. سبحان اللہ، سرکار مصطفیٰ سے شروع کر دیتی ہے. تھوڑا مزہ لو، کول ہو، وہ آگے لطف آئے سننے کا بھی اور پڑھنے کا. سر جی اعلان کر، ابو طالب اپنی حویلی کی، کعبے میں نہیں دعوت ہوگی، تیری حویلی میں ہوگی. پہلا لنگر جو مصطفیٰ کی تقریر پہ تقسیم ہوا ہے وہ ابو طالب کی حویلی سے ہوا ہے. جو پہنچ رہا ہے میں اسے دعائیں دے رہا ہوں، سید آپ کو خیرات دے. اوکھی گال شروع کر بیٹھا، مہربانی جی آسان کرے آجے. پہلا لنگر اسلام کی تاریخ پہ، پہلی مجلس سرکار ابو طالب علیہ السلام کی حویلی سے. کون سمجھ آ گئی جی اتنی سونی بابری گل چھڑی ہے، میں انہوں اور خوبصورت کروں گا پھر لطف آئے گا مجھے. حویلی ابو طالب کی پہلی مجلس تقریر نہیں، بہت اچھا بولے آپ بابا جی. پہلی مجلس، پہلا خطیب سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں آ میرا محمد کھڑے ہو جو یہاں پہ. سرکار نے اعلان کیا کل میری حویلی میں تم سب کی دعوت ہے. یوں کان کھڑے ہو گئے، اچھا جی کھانا شانا، وہ بھی ابو طالب کی حویلی میں، عمران کی حویلی میں. ان کو بھی پتا تھا سچا کھانا پھر لبنا ہے. میں تو ڈشا کراما تو تسی پریشان ہو جانا ہے، تو تھوڑے منہ پانی آ جانا ہے. تو میں کہنا بس گل نہیں سن لو، اشارہ سمجھ جانا. کھانے شانے پک گئے، کرو تقریر. ابو لہب اٹھا اور کہا ہم نے تقریر نہیں سننی، چلو ہم چلتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی تقریر کیوں سنیں. پہلی مجلس، پہلا خطیب، حکم اللہ کا، ساتھ کھڑے ابو طالب. اس سے پہلے کہ لوگ چلتے سرکار ابو طالب نے پھر آواز دی کل دعوت پھر ہوگی. اسی بڑا بولو گے شکریہ سر جو زبان سے بولتے جا رہے ہیں، خیرات لیتے جا رہے ہیں. کل دعوت پھر ہوگی. اگلا دن آیا، سب نے کھانا کھا لیا. اس سے پہلے کہ سرکار مصطفیٰ تقریر کرتے پھر کھڑا ہو گیا، ہم نے تقریر نہیں سننی. میں نہ بابا جی بول دے کیونکہ بڑا بھرا کیا تو نہ میں گل تشریح کرتا ہوں، نہیں کرنا تو مینوں مزہ نہیں آنا. اس بات سے فیصلہ یہ ہوا کہ بندے لنگر کی مخالفت نہیں کرتے، تقریر کی کرتے ہیں. یار واہ واہ واہ، جو پہنچ گیا اسے میرا سلام ہے سر، شکریہ. بندے آپ کو واہ، بندے کدی سنا ہے کسی بندے آخر میں لنگر نہیں کھانا، چھوٹا گوشت پکیا ہوئے نہیں جا کھاندے؟ بولو تو صحیح ہے. میں جتنا آیا میں یہی کھانا ہوں، ادھر شاید مرغی پکانے ہی نہیں. بابا جی لنگر ہے، سبحان اللہ کیا بات، یہ مننا سلوہ ہے. تیسرا دن آیا، توجہ، تیسرا دن آیا. اب اس سے پہلے کہ ابو طالب اٹھے تو ایک لفظ اور کہتا ہوں، خوش ہو جائیں گے آپ. سر جی بندے لنگر کی مخالفت نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے. لنگر سارے کھا لیتے ہیں، تقریر سارے نہیں سنتے. ہوں تو سمجھ آنی ہے لفظ کہاں پھر سنو. میں کہ لنگر سارے کھا لیندے نے، تقریر سارے نہیں سنتے. کھانے والے سارے کمی تھے، کھلانے والے کو کمی کوئی نہیں تھی. سدا سکھی رہے تو بندہ بول پڑا. حسین کی ماں کو خیرات عطا فرمائے جو ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اگر تھکو نہیں تو سارے مل کے بولو حیدری. اللہ اکبر.
کھانے والے سارے کبھی، کھلانے والا ابو طالب. سرکار ابو طالب نے کہا مالک اللہ یہ بھی تو بتانا، میں نے بات پہنچانی ہے، کل کو یہ نہ کہے کہ یہاں سے لنگر شروع کیوں کیا. اللہ کہتا ہے تیری حویلی سے لنگر اس لیے شروع کر رہا ہوں تاکہ کل کو جو بھی منکر ہوگا نا پتہ چل جائے گا یہ ابو طالب کا منکر ہے، یہ لنگر کا مخالف نہیں ہے، یہ علی کے بابا کا منکر ہے. اس سے پہلے کہ ابو لہب اٹھتا سرکار مصطفیٰ نے کہ لفظ آکھیا ہے اس تقریب سے سب تو مہنگا لفظ میں پڑھے ہی ہے. سرکار فرماتے کم یا سیدی یا مولا یا، اٹھ میرا سردار محمد. شکریہ سید، تسی بول پہ مولا دی کسی قیمت مل دی، نہ شرماؤ یار، حد سے چاہتا کہ بات کریں آپ سے. بابا جی مثال مہربانی، کم یا سیدی یا مولا یا، اٹھ میرا سردار محمد، اٹھ میرا مولا محمد. سرکار ابو طالب نے مصطفیٰ کو کہا اٹھ میرا مولا محمد. بولو یار صاحب بولا سر شکریہ. اٹھ میرا مولا محمد، اٹھ میرا سردار محمد. کافروں نے سمجھا مصطفیٰ اکیلا ہے، قتل کر دو. پھر قرآن کی آیت آ گئی، میرا محبوب پریشان نہ ہونا، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. کافروں نے سمجھا مصطفیٰ اکیلا ہے، قتل کر دو. جو ہی مڑ کے دیکھا ابو طالب کھڑا تھا. مصطفیٰ کافروں نے، آپ کی کیا بات ہے، کافروں نے سمجھا نبی اکیلا ہے، قتل کرو. فوراً آیت آ گئی، ہم نے تجھے کبھی، ہم نے تجھے، شکریہ سر، ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. یہ منظر دیکھا توحید نے، اللہ کی آواز ہی میرا ابو طالب کیا کمال کر دیا تو نے آج 40 کافروں کے سامنے میرے محمد کو مولا کہا ہے. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. یا سارے سر مارو یا سارے ہاتھ چکو ورنہ لفظ پڑا نہیں جائے گا. میرا ابو طالب تو نے 40 کافروں کے سامنے میرے محمد کو مولا کہا ہے. شاید تجھے اللہ انعام دے رہا ہے. اگر میں غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں سے تیرے بیٹے کو مولانا بنواؤں، مجھے اللہ نہ کہنا. کے بولو حیدر، جو بولے گا وہ کربلا جائے گا. ہاتھ اونچے، اللہ اکبر. سید آپ کو سلام. اور میرا ابو طالب تو نے زمین پہ میرے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا ہے. قرآن میں اللہ کے محبوب کا نام احمد ہے. قرآن میں اتنا سارے بندے کلمہ پڑھنے کی گل کرنا. پھر ابھی 5 بندے نا بھی مصطفیٰ بتا رہا ہوں، سوچے جب علی بتاؤں گا پھر کیا ہوگا. بابا جی مجھے مولا کہ میں نے 4 اشرے پڑھے ہیں سرکار مصطفیٰ پہ اپنے پنجاب میں. آپ سب کو چھوڑ کے بابا جی کے پاس آ گیا ہوں. جڑی خیرات تو لینی ہے سارا سال یاد رکھیں گے. جاننا نہیں کا واسطہ، تو نے میرے محبوب کا نام محمد رکھا ہے. بھائی جان لطف آ رہا ہے. قرآن میں اللہ نے احمد رکھا ہے. آوازی میرا محبوب ایک کام کر. جی مالک کیا کروں؟ ابو طالب ہے تیرا چچا، علی ہے تیرا بھائی، ابو طالب ہے تیرا سایہ. بولنا چاہیے تھا آپ کو، یار آپ کو بولنا چاہیے تھا. ابو طالب ہے تیرا سایہ. بندے کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے ابو طالب؟ میں نے کہا قرآن کے ہر ورد پہ لکھا ہے ابو طالب. قرآن جسم ہے، روح ہے ابو طالب. تھوڑا چھیڑو یار، مندر سے باتیں نکالو تاکہ میرا دل کرے. میں نے کہا قرآن جسم ہے علی شاہ جی، روح ہے سرکار عمران. آواز میرا محبوب ایک کام کر. جی چونکہ میرے مصطفیٰ نے زمین پہ علی کا نکاح پڑھا تھا، عقد، میں عرش پہ ایسا کائنات کو تحفہ دوں گا نا، یہ یاد رکھیں گے. مالک کیا تحفہ دے گا؟ آواز اس سے بڑا تحفہ کیا دوں گا؟ میرا محمد آیا ہے ابو طالب کے گھر، ابو طالب کا علی آئے گا میرے گھر.
اچھا آپ نے قیمت اچھی دی ہے، اب میرا بھی دل لگنے لگا ہے، میں ایک راز کھولنے لگا ہوں، جب تسی وصول کر لیا نا تے جنت سے گج تھوڑی جھولی سے. میں آخیا مالک اللہ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اتنی جو بلندی ہے میرے مصطفیٰ کی کہ تیرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ذرا بتا تو صحیح کتنا بلند ہے تیرا محمد. اللہ کہتا اچھا یہ پتا کرنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب کتنی بڑی بلندی کا نام ہے. جی مالک اوقات نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں، تو ہی بتا. اللہ کہتا پھر آپ سن. موسیٰ نبی کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا مالک سنا ہے. کلیم اللہ. اللہ کہتا صرف کلیم اللہ نہیں، جب میرا دل کرتا موسیٰ کو ملنے کے لیے میں دور پہ بلاتا تھا، ساتھ ایک فکرہ کہتا تھا، اس گل سے ملت کی تھی میں، موسیٰ آ صحیح جوتی اتار کے آ. قیمت دو قیمت دو قیمت دو. حیدری موسیٰ سے کہا آ صحیح. تھوڑا کل جلدی آیا کرو یار تاکہ کچھ زیادہ باتیں کریں آپ سے. آ صحیح لیکن جوتی اتار کے آ. میں نے دیکھنا جی آ صحیح موسیٰ لیکن جوتی اتار کے آ. اللہ جانے کس عزت کی بلندی کا نام ہے میرا مصطفیٰ. اللہ موسیٰ سے کہتا جوتی اتار کے آ، محمد سے کہتا جوتی سمیت آ جا. کیا بات ہے. کیا لوگ مل گئے یار. میری توجہ سے زیادہ آپ کی کمال ہوگی، مولا کی قسم، دل راضی کر دیا آپ نے. کیا اچھے لوگ مل گئے. حسین کی ماں کی جھولیاں خیرات سے بڑے، حسین کا صدقہ کچھ ہو جائے. مصطفیٰ پہ علی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. موسیٰ سے کہہ رہے توجہ جوتی اتار کے آؤ، اپنے محبوب سے کہہ رہے جوتی سمیت آ جاؤ. مصطفیٰ جوتی سمیت توجہ اللہ کے عرش پہ چلے گئے. میں نے کہا مالک اللہ اپنے محبوب سے کہتا جوتی سمیت آ جا، موسیٰ سے کہتا جوتی اتار کے آ. پھر یہاں پہ علی والوں کا امتحان اجاز نقوی لیتا ہے، تو پھر فیصلہ تو ہو گیا مصطفیٰ کی جوتی اوپر آسمان نیچے. خیر باری بابا جی آپ بڑا اچھا بولتے ہیں، مجھے ٹیک مل جاتی ہے. اللہ کرے یہ سارے بیدار ہو جائے تو میں عشق مصطفیٰ سناؤں. محمد کی جوتی اوپر سرجی آسمان نیچے، آدم نیچے محمد کی جوتی اوپر، ابراہیم نیچے شاباش، ابراہیم نیچے محمد کی جوتی اوپر، نوح نیچے محمد کی جوتی اوپر، وہ محمد میرے ساتھ لینا، عیسیٰ نیچے محمد کی جوتی اوپر، موسیٰ نیچے محمد کی جوتی اوپر، یوسف نیچے محمد کی جوتی اوپر، یعقوب نیچے محمد کی جوتی اوپر، زکریا نیچے محمد کی جوتی اوپر، سورج نیچے محمد کی جوتی اوپر، چاند نیچے محمد کی جوتی اوپر. گھر جا کے سوچنا پھر مجھے بتانا میں جا کے رہا ہوں. میں نے کہا مالک اللہ کیا بتانا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کو پتا جب پوری کائنات مل کے میرے محمد کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی محمد کا مقابلہ کر سکتا. اسی سال کربلا جانا چاہتا پوری موقع سے بولو سخی شہباز کلندر. حسین کی ماں کو سلامت رکھے، علی کی بیٹی کسی کا محتاج نہ کرے، جو چہرے کھل گئے مولا آپ کو خیرات دے. چلو اب آپ مسئلہ فٹ ہو گئے، یہ تو تھلے نہ ہونا ورنہ پھر میں سر آپ کی کیا بات ہے. آپ نے کہہ دیا مولا کی کسی محنت مل گئی، ہم نے کہا مقصد پورا ہو گیا. جب میں آتا ہوں تو پھر میرا بھی گزر کہیں اور چلا جاتا ہے کہ کچھ دے جائیں بس جاگنا. میرا ایک دوست ہے اہل سنت، جو میں بتایا آپ کو کہ میں اہل سنت کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، مجھ سے پیار کرتے ہیں سارے. تو سر جی میں وہاں پہ گیا تو اس نے دیکھا 12 ربیع الاول تھی، پتہ نہیں کیوں بات ہونے لگی ہے. سر مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ تو میرے وطن کے ہیں، علی کی بیٹی آپ کو آباد و شاد رکھے. اس نے یہاں پہ ایک بیج لگایا ہوا تھا، تسی دیکھا ہونا ہے، نالین مصطفیٰ. 12 ربیع الاول کو لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں بیج. یار ہوتا ہے، سانو بھی لانا چاہیے. یہ بحث نہیں ہے کہ مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو آئے 17 کو آئے. اب نہ 12 تھی نہ 17 تھی، مصطفیٰ تھے. کیا بات ہے کیا بات ہے. لگتا ہے اسلام آباد لکھنؤ آگے ہو یار، وہاں پہ ایسے سنتے ہیں جیسے آپ کمال کر رہے ہیں. بابا جی دعا کرے آجے. سر جی لطف آ رہا ہے جی. حسین کی ماں سلامت رکھی، جاگنا علی کا واسطہ. بابا جی یہاں پہ لگایا اس نے بیج 12 ربیع الاول. میں کہا جی ایک ہی ہے. کہندے شاہ جی یہ رسول اللہ دی نالین پاک ہے. پھر میں کہا اتھے نہ لا، اتھے لا.
میں آکھے سارے چپ کر لو، سارے متفق ہو کے بولیا کرو. میں آکھے کہ مصطفیٰ دی میرے آقا دی یاسین دی کالی کملیاں دی نہ لین نا پھر ایتھے نہ لا مینوں دے ایتھے لائیے تے لائی کیوں ہی جڑی اس گل کیتی ہے میں چلا جاواں گا تے کل تک ان لفظ یاد آئے گا تے اگر دل ہتھیلی دے آگے علی علی کرے پھر حق ادا ہوندا ہے. میں کہ لائی کیوں ہی اس آکھیا تانوں پتہ نہیں اس نالین نے نا اس جوتی نے محمد کے پاؤں کی حفاظت کی ہے. اس جوتی نے بات پوری سننا پھر جی بھر کے بولنا. اس جوتی نے محمد کے نا پاؤں کی حفاظت کی ہے. میں کہ حد ہو گئی ہے تیرے انصاف کی. جو محمد کے پاؤں کی حفاظت کرے اسے سینے پہ لگاتے ہو اور وہ ابو طالب جس نے 16 سال محمد پال کر دیا. سارے جیو نہیں والے یار مولا کسی کا محتاج نہ کر. موسیٰ آپ کیا کہتے ہیں موسیٰ کا بڑا مقام ہے. بات وہیں پہ میری بڑی عزت ہے. موسیٰ جیسا کوئی نہیں. کلیم اللہ چپ کر گئے ہو. کلیم اللہ چھوٹے موٹے نبی کو نہیں کہتے باعزت نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک بندہ تھا جس نے ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی کی. کہتا میں اللہ کو مانتا ہی نہیں. نبی کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتا میں اللہ سے دشمنی کرتا ہوں. بندے نے نہیں. آج کے دور میں بندے کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے نا تو وہ انج ہوندا ہے جڑا نبی کے دور سے اللہ کا دشمن ہوئے بڑا بولو تسی وہ کی ہوئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بندہ مر گیا اللہ سے دشمنی کرتے کرتے. لوگوں نے اٹھایا کوڑے میں پھینک دیا. فکر دیکھنے کتنی بڑی دے رہا ہوں. کوڑے میں پھینک دیا. اللہ نے وحی کی موسیٰ میرے پاس آ. ڈر یاد ہے دشمن کس کا تھا؟ شاباش اللہ کا. موسیٰ موسیٰ طور پہ گئے بڑی دعا کے رہتے طور پہ گئے جا کے سلام کیا. السلام علیکہ یا ربی علیکہ السلام یا کلیم اللہ. بڑا بولیں گے آپ آگے. جی مالک مالک اللہ خیر سے بلایا ہے. اللہ کہتا ہے وہ زمین پہ دیکھ رہا ہے کچرے میں بندہ پڑا ہوا ہے. ہاں مالک دشمن ہے تیرا. اللہ کہتا ہے تو اسے زیادہ جانتا ہوں. توجہ ہی نہیں ہے. تو اسے زیادہ جانتا ہوں. مالک کیا کروں؟ اب آج زمین پہ جا کے نا اسے غسل بھی خود دے کفن بھی دے. ہائے 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 سر جی دیکھے میں کہاں لے آؤں میں ان کو. غسل بھی دے کفن بھی دے جنازہ بھی خود پڑھ دفن بھی خود کر. موسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ گئے. اب تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ 1 لاکھ گھر تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. 7 لاکھ امتی تھا موسیٰ علیہ السلام کا. ایک ایک دروازے پہ گئے آؤ میری مدد کرو. وہ سامنے اللہ کا دشمن پڑا ہے. اٹھاؤ میرے ساتھ اسے غسل دینا ہے کفن دینا ہے جنازہ میں خود پڑھوں گا دفن بھی کرنا ہے. انہوں نے کہا اللہ بڑے بندے ہو تسی اسی اینوں چھیڑیے دشمن اللہ کا تے غسل اسی دوائیے. میں تو خود ساتھ دعا رہا ہوں بڑا تھک جاؤ گے. اللہ کا دشمن ہم نہیں جی. موسیٰ پھر آ گئے. اس گل سے محنت کی تھی. مالک اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا ہے میرا ساتھ دو. نہیں آتے. اللہ کہتا میں نے ان سے کہا ہی نہیں. ایسے بولو ایسے بولو. 1 منٹ لیا آپ نے میرا لیکن باپ صاحب بیدار ہو گئے ہیں. میں نے ان سے کہا ہی نہیں. تو جا غسل بھی دے کفن بھی دے جنازہ پڑھ دفن بھی خود کر. جیسے تیسے کر کے اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے نا اسے یوں کھینچتے ہیں کہ جیسے بھی اٹھایا. کیونکہ ساتھ امت تو ملی نہیں. ساری امت دیکھ رہی ہے. اللہ کا دشمن ہے. نبی غسل دے رہا ہے نبی کفن دے رہا ہے. اس لفظ کے صدقے اللہ آپ کے والد کے درجات کو مزید بلند فرمائے. اتنا بڑا تحفہ ہے. جب ساری امت نے دیکھا کہ نبی نے غسل دیا ہے کفن دیا ہے جنازہ پڑھا ہے اب دفن بھی کر دیا ہے ہو گیا طور پہ آ گئے. مالک جی کرا موسیٰ آ گئے جی. محمد کے اسم کو چومے اس کا مقام جنت ہے. اور وہ ابو طالب جس نے ساری زندگی محمد کو اللہ چھوڑا. ہائے ہائے ہائے
تعالیٰ کس عزت کا مالک ہے جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کو لوریاں سنائیں. چلو ایک لفظ اور کہتا ہوں, کون ہے ابو طالب؟ یہ لفظ میں نے اپنے پنجاب میں پڑھا, مجھے پتہ نہیں کتنے منٹ کی داد ہے. چلو آج آپ سے داد نہ بھی دیا جائے, دعا ضرور دیا جائے, جب بندی ہوئی تو کنیوسی نہ کرا جائے. کون ہے ابو طالب؟ کون ہے ابو طالب جس کی آغوش میں نبوت اور امامت جوانی کے آداب سیکھے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. جو نہیں بول رہا اس کے مقدر کی بات ہے سر, جو معرفت کی باتوں پہ نہیں بول رہا. پالا بھی اچھا ایک توفہ اور لے جانا, پالا بھی ابو طالب نے, کھلایا بھی ابو طالب نے, نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا. ہن بولو یار, ہن کلر چھڑے مخلا دا واسطہ. پالا بھی ابو طالب نے بچوں, نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا. کوئی مننے پھیر دی, مہربانی بابا جی, کوئی مانے پھر بھی, کوئی نہ مانے پھر بھی. پالا بھی ابو طالب نے, نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا. چلو سنے ہیں نوی گل دے بندے داد بڑی دن دے کر لینے ہیں, انہیں فیصلہ کر لینے ہیں, مل گئی قیمت جتھے جاؤں گا تھوڑا نہ لے کے پڑھاں گا کہ پہلے انہوں نے کمال کیتا ہے, نہیں ملے گی ایتھی ٹھپ دیاں گا. میں نے کہا مالک اللہ بات کی سمجھ نہیں آئی, یہ تم نے کیا قانون بنایا ہے؟ پالا بھی ابو طالب نے, کھلایا بھی ابو طالب نے, نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا. چلو مصطفیٰ کا نکاح تو ابو طالب نے پڑھا, یہ ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ سر جی ساتھ آ جائے, لفظ سننا لفظ سننا لفظ سننا, بڑا بولیں گے آپ. میں نے کہا پالا بھی ابو طالب نے, کھلایا بھی ابو طالب نے, یہ محمد کا نکاح بھی پڑھا ابو طالب نے. تو سرکار ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ مجھے غازی عباس کلم کی قسم ہے, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے, شک کرنے والا سب کچھ ہوتا ہے, علی کا نوکر نہیں ہوتا. ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا, ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پورے عرب میں کوئی اتنا بڑا بندہ نہیں تھا جو علی کی ماں سے اجازت دیتا. جیو اور خدشہ کے بولو حیدر, اچھا بولو حیدری. اللہ اکبر. آج سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا مالک اللہ اتنا پروٹوکول دے رہا اپنے محبوب کو, چاہتا تو چھوڑ دیتا, وقت میرا ہو گیا. یہ تھوڑی محبت ایک لفظ ہو کہنے لگا. مالک اللہ پھر کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے جلدی آئیں تاکہ زیادہ باتیں کریں آپ سے. میرا دل ہوتا ہے آپ کو زیادہ مولا کی نوکری سنائے, لیکن آپ ذرا لیٹ آتے ہیں, تھوڑا جلدی آیا کریں اور لطف آئے گا. جا کر علی کا واسطہ, مالک اللہ مریم کے لیے کھانے آسمان سے آتے رہے, موسیٰ کی قوم کے لیے منہ سلوا پکے پکائے کھانے آتے رہے. مولا میرا کرنا بادشاہ سارے قبول کر لے. موسیٰ کی قوم کے لیے منہ سلوا پکے پکائے کھانے, پکانے نہیں پڑتے. مریم کے لیے آسمان کے کھانے. مالک اللہ کیا ہی بات ہوتی اگر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے لیے بھی کھانے آسمان سے آتے, ہمارے بھی پلے پلے ہو جاتی. دیکھو جس آقا کو ہم مانتے ہیں اس کے کھانے بھی آسمان سے آتے ہیں. اللہ کہتا میں ایک بار نہیں کروڑ بار اپنے محبوب کے لیے کھانے آسمان سے منگواتا, لیکن وجہ یہ ہے آسمان کے کھانوں میں وہ طہارت نہیں جو علی کی ماں کی پکی ہوئی بیٹیوں میں ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ تھی. وہ طہارت آسمان کے کھانوں میں نہیں جو علی کی ماں کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں میں ہے. بڑی مظلومہ ہے لاہور والی آقا زادی جناب رقیہ صلوات اللہ علیہ, اتنی مظلومہ ہے. کوشش کرنا, پہلے بھی کہہ رہا ہوں, 4 دن سے کہہ رہا ہوں, فضائل جیسے مرضی سنو, مسائل میں شرما کے نہ رونا. کیونکہ جو پردہ داروں میں پرسہ لینے آتی ہے نا, وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی, وہ دیکھنے ہی آتی ہے. جسے میں نہیں رو سکی اسے حسین کی عزادار کیسے روتے. مسائل اگر پڑھنا پڑے نا جیسے ہم پڑھتے ہیں باہر, پھر تو مجھ جیسے طالب علم کو کم از کم خالی مسائل پڑھنے کے لیے 1.5 گھنٹہ چاہیے. فضائل ایک طرف, چونکہ وقت کے ہم بڑے غریب لوگ ہیں, وقت ایسے گزرتا پتہ نہیں چلتا. چلو قریب سے فکرہ سن لو, کیونکہ آپ آئے کرنے آئے ہو,
جس کے ہائے نصیب میں ہوگی وہ ہائے کرے گا. 6 بیٹے تھے جناب رقیہ کے. کتنے؟ کون کون ہے جو لاہور والی بی بی کا سوار بیٹھا یہاں پہ؟ آپ لاہور والی بی بی پاک دمن کا سوار کون کون ہے؟ اچھا کافی ہاتھ کھڑے ہو گئے. چلو جتنے سوار ہو تسی ہائی کر دینا. 6 بیٹے تھے ساتھ علی کی بیٹی کے جو کربلا میں قتل ہوئے. 2 کربلا میں مارے گئے, 2 دریا کے کنارے قتل ہو گئے, 2 بابا جی ایسے گم ہوئے. انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بی بی آپ کی لاہور میں مہمان بن گئی ہے. اسی ماتمی اگر ہائے اونچی کرو تو قریب سے لفظ کہنا چاہتا ہوں, باقی ہر بی بی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں, رقیہ کی بیٹی بھی قتل ہوئی ہے. اللہ اکبر, کیا کربلا کا ماحول بنا دیا آپ نے یار. سید آپ کی ہائے قبول فرمائے. میری توقع سے زیادہ آپ کو ہائے مل گئی ہے. 6 بیٹے 2 بیٹیاں. میرے دل کی پکار یہ لفظ جو پڑھنے لگا ہوں. 2 بیٹیاں, ایک جناب عاتقہ, ایک جناب حمیدہ خاتون, جسے فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. سید دعا کرے جی سارے ہائے نہ جوڑ جاؤں تو میں لفظ پہنچا سکا. 2 بیٹیاں منو ایک ہو جی, 2 بیٹیاں جناب رقیہ صلوات اللہ علیہ کی, 6 بیٹے. ایک وقت ایسا آیا جب مسلم گئے نا کوفہ میں حسین کے سفیر بن کے, کیونکہ مجھ سے پہلے ذاکر صاحب نے جناب مسلم پڑھا ہے تو میں نے کہا ان کے بیٹوں کی غربت سناؤں آپ کو. حسین نے اپنے سفیر کو بھیجا نا کوفہ میں کہ جہاں میری زبان بن کے نا ان سے بیعت لے. یہاں رکے ایک لفظ کہتا ہوں, کوفہ میں مسلمان بڑے تھے, مسلم ایک تھا. تھوڑی ہائے تو صدقے جاما یار, جنہوں سمجھ آ گئی ہائے نکل گئی ہے. ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. بابا جی مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. سر جی کربلا کا میدان بڑا بڑا ظلم کیا ہے حرامیوں نے, لیکن ایک ظلم ایسا ہے جو میں اکیلے بیٹھ کے روتا ہوں. ایک وقت ایسا آیا جب شبیل علیہ السلام نے ان محمد کی ماں کو قریب بلایا. عالیہ میرے قریب آ. جی کرا حسین, رو کیوں رہا ہے؟ تجھے پتہ میں تیرے چہرے کی عاشق ہوں, مجھے پتہ چل جاتا تو روتا کب ہے. بتا, نانا کی یاد ستا رہی ہے یا بابا کی یاد ستا رہی ہے یا حسن بھیا کی یاد ستا رہی ہے؟ اس وقت شبیر کہتے ہیں عالیہ بات ایسی نہیں ہے, ذرا صندوق منگوا, جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو کوئی ہائی کرو گے. صندوق منگوایا, صندوق کھولنا والی شاہ جی کیا دیکھا؟ اس میں 2 دروں کی جوڑیاں تھیں. جنہوں سمجھ آ کی ہائے اچھی کرے یار, راضی ہوتے گئے کی بیٹی آپ کی ہائے سن کے. 2 دروں کی لیے جوڑیاں, ایک رکھ دی معصومہ کے لیے جناب سکینہ کے لیے, ایک جوڑی پہنائی مسلم کی بیٹی کو. جناب مسلم کی بیٹی کی آوازی, ماموں یہ ہمیں در پہنا رہے ہو, کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے ہو. فکرہ تو میں نے پڑھ لیا ہے, تو ہاتھ سینے دینا چاہیے تھا کہ نوکری مکمل ہو جائے. کوئی ماتمی نہ شرمائے, سارے ماتم کر کے گیا جائے. حسین نے سفیر پہ بسائے ہوئے, رو کے آواز ذرا یہ بتا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ حسین کہتے بات ایسی نہیں ہے. معصومہ قریب آ. سکینہ یوں ہاتھ جوڑ کے دی, بابا ذرا یہ تو بتا میری بہن کے کانوں میں در کیوں پہنا ہے؟ حسین کہتی بیٹی کیسے برداشت کرے گی؟ عرب کا قانون ہے جب کسی بیٹی کا باپ مر جائے نا اس کے کانوں میں در پہناتے ہیں. سکینہ نے یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لی, جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا جنہوں سمجھ آ گئی ہے اور دہائے نکل گئی ہے اس کے کانوں میں در پہناتے ہیں. اللہ جانے کیا مقدر ہے حسین کی 4 سال کی سکینہ کا. شام غریبہ جب مسلم کی بیٹی کی لاش کے ٹکڑے ہوئے نا, گھوڑے دوڑ گئے تھے بی بی کی لاش پہ. اس وقت معصومہ کی آواز آئی, بابا تو نے کہا تھا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے کانوں میں در پہناتے ہیں. آنکھیں کھول کے دیکھ, سکینہ کے کانوں سے در چھین لیے. اب ساری زندگی تیری بیٹی کانوں میں در نہیں پہن سکتی. باقا بھی میں حوصلہ, یا حسین یا حسین ناصر بھائی دے حسین دے واسطہ ایک لوگ پڑھ لیں دینا دے ماتم کر دیا نا. آدھی رات کا حوصلہ سید بادشاہ حوصلہ. 1 سال قید رہے ہیں مسلم کے بیٹے, مشکور کی قید. روزانہ 24 گھنٹے بعد بی بی رقیہ کے بیٹوں کو کھانا دینے آتا تھا. سردی میں ایک لفظ ہے جنہاں میں کلیاں بیٹھ کے دھیان کول بٹھا کے رونا. میں نے بیٹے مولا سے منت سے نہیں مانگے,
بیٹیاں منت سے مانگی ہیں کہ مولا مجھے میری جنازے کی وارث دے. حسین نے مجھے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی ہے. جب جب دل کرتا میں خود بغلی شریف بیٹھ کے خود ماتم کرتا ہوں. میری بیٹیاں بھی ماتم کرتی ہیں. اور لفظ کیا ہے؟ 25 سیڑھیاں نیچے تھا زندان. کہاں ماتم جو کر سکتے ہو جدہ ہاتھ آزاد ہے ماتم کرے. جدہ بی بی رقیہ ہے ماتمی ہے ماتم ضرور کرے. میں آکھے 25 سیڑھیاں نیچے زندان تھا جہاں حرامیوں نے مسلم کے بیٹوں کو قید کیا ہوا تھا. تنگ زندان. دونوں بھائی بیٹھے, ایک 6 سال کا ایک 7 سال کا. لیکن بچوں نے دونوں نے نا وقت گنا ہوا تھا کہ مشکور آتا کبھی کھانا دینے کے لیے. بابا جی مشکور کھانا لے کے آیا. اس نے زندان کا دروازہ کھولا. شہزادے پہلے سامنے کھڑے تھے. مشکور کہتے شہزادو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ اس وقت مسلم کے بیٹوں کی آواز آئی, تو 24 گھنٹے بعد ہمیں کھانا دینے آتا ہے, اندر اتنی گرمی ہے ہمیں ہوا تک نہیں لگتی, ہم انتظار کرتے ہیں کب تو دروازہ کھولے گا ہمیں ہوا پہنچے گی. ہائے غریبی بی بی رقیہ تیرے بیٹوں کی. ادھر 1 سال قید کے بعد جب مسلم کے بیٹے قید سے رہا ہوئے یا مینوں مار دیا خود ماتم کرو. کوفہ کے بازار میں آئے, چھوٹے کو ٹھوکر لگی, یوں اندھیرا تھا, ہاتھ مارے تو کوئی چیز محسوس ہوئی. بڑا کہتے اماں نے کہا تھا جب کسی بے وارث کی لاش دیکھو اسے اکیلا نہ چھوڑنا, اس کی لاش پہ بیٹھ کے ماتم ضرور کرنا. اللہ جانے کس بے وارث کی لاش ہے ہم سارے ماتم پہ آ جائے. بس یہ کہنا تھا مسلم کا لاشا تڑپا, آواز ہی میں بے وارث نہیں ہوں تمہارا پاپا مسلم ہوں. کوفہ کے بازار میں مسلمانوں نے مجھے تازیانوں کے ساتھ ماتم حسین